الله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا العلم ولو كان بالصين. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی جانا کیوں نہ پڑے۔ ظاہر ہے کہ عرب میں فرما رہے ہیں چین عرب سے کافی دور ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ تمہیں چاہے جتنی زحمتیں برداشت کر کے کتنی بھی دور جانا پڑے، مگر علم سے مفر نہیں ہے، علم تمہیں حاصل کرنا ہے۔ مگر علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ اگر علم ہے اور تربیت نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تو ایسا علم کسی کام کا نہیں ہوتا۔ علم کے ساتھ ساتھ اخلاق کا بھی ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ علم حاصل کیا اور تربیت نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے اور تربیت نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ غلط سامنے آتا ہے۔ جیسے انگریزوں نے علم تو حاصل کیا اور علم کا پرچار بھی کیا اور علم کے بارے میں کافی انہی نے ترقیاں بھی کیں، لیکن یہ کہ ایک ایسی چیز انہی نے بنائی علم سے، جیسے ایٹم بم، کہ جس نے پوری دنیا کو تباہ کرنے کا کام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا، تربیت نہیں تھی۔ علم تھا، اخلاق نہیں تھا۔ اسی طرح سے اگر علم کے ساتھ تربیت ہو اور اخلاق ہو تو انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ لیکن اب یہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے جو علوم ہیں، اللہ کے جو علوم ہیں، اہل بیت کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچے، چار معصومین کے ذریعے سے جن کی معرفت کا درس ہم حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں صحیح طریقہ بتایا کہ علم بھی حاصل کرو اور اچھی تربیت بھی ہو۔ اسی لیے یہ سلسلہ ماں کی آغوش سے شروع ہو جاتا ہے۔ بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ماں کی آغوش میں جب بچہ ہوتا ہے تو ماں کا فریضہ ہوتا ہے، صحیح آواز نہیں آ رہی آج، ماں کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو دین سکھائے۔ تو دین سکھانے میں سیدھے بہت آسان الفاظ میں اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اس طرح سے بچوں کو چھوٹی سی بات سکھا دی جاتی ہے۔ یا اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14۔ بھئی یہی جو ماں سکھاتی ہے، بھئی یہی پوری زندگی میں ہم کو تفصیل کے ساتھ معلوم کرنا ہے۔ جو ماں ہمیں بچپنے میں آغوش میں سکھا دیتی ہے، اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، نبی 1,24,000 مثلاً، رسول 313، تو یہی ابتدا ہوتی ہے، یہ ماں سکھا دیتی ہے، یہ الفاظ ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ اب اسی کو آگے استادوں کے ذریعے، ٹیچرز کے ذریعے، مجالس کے ذریعے، بزرگوں کے ذریعے، دوستوں کے ذریعے سے ہم کو یہ چیزیں دھیرے دھیرے اس کی تفصیل معلوم ہوتی ہے، لیکن اصل جو کام ہے وہ ماں کر چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے ماں کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ماں کے لیے کہا جاتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اس کو ہم اگر فارسی میں کہیں گے بہشت زیر پای مادران است، بہشت زیر پای مادران است، یعنی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اچھا، ماں کے پیروں کے نیچے جنت تو ہے، لیکن پھر باپ کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، باپ کی اطاعت، چونکہ جنت ہے تو جنت میں دروازے ہیں،
دروازے جو ہیں وہ نہیں کھل سکتے جب تک کہ باپ کی اطاعت شامل حال نہ ہو۔ لہٰذا ماں کا اپنا ایک الگ رتبہ ہے، باپ کا الگ رتبہ ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ آج ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا ہم پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یا آپ لوگ پڑھنے آئے ہیں، یہ ماں باپ کی نیکیوں کا ایک صلہ ہی تو ہے۔ ماں باپ نے آپ کو آمادہ کیا کہ آپ بھی معرفت اہل بیت حاصل کریں، اہل بیت کی چارہ معصومین کی معرفت حاصل کریں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ توفیق کی بات ہے۔ یہی بہت سے لوگ یہاں پہ اطراف میں ہیں، لیکن توفیق کی بات ہے کہ جو دور سے لوگ آ رہے ہیں لیکن جو قریب کے لوگ ہیں وہ اندھیرے ہی میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک افسوس کی بات ہے۔ تو مگر یہ کہ یہ جذبہ ماں اور باپ نے ہمارے دلوں میں ڈالا، تو اہل بیت کی محبت جو ہمیں سکھائی ہے وہ ہماری ماں اور ہمارے باپ نے سکھائی ہے۔ لہٰذا اطاعت ان کی ضروری ہے، کیونکہ انہی نے ہمیں چارہ معصومین کی معرفت سکھائی ہے۔ اب ہمارے درس ہو چکے تھے ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اور بی بی فاطمہ صلوات اللہ کے سلسلے میں، 2 درس تو نہیں 3 درس ہوئے تھے اس میں، اور ظاہر ہے کہ مطالب بہت ہیں، بہت کم کر کے مختصر کر کے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت علی علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ سب سے مشہور لقب کیا ہے حضرت علی علیہ السلام کا؟ امیر المومنین۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا مشہور لقب ہے امیر المومنین۔ اور آپ نے جب اس دنیا میں آئے ہیں، خانہ کعبہ سے آپ نکلے ہیں، آغوش مادر سے بی بی فاطمہ بنت اسد کی آغوش سے رسول خدا کی آغوش میں جب آئے ہیں تو آپ نے قرآن کے کون سے سورے سے شروعات کی؟ سورہ مومنون۔ سورہ مومنون سے ابتدا کی۔ قد افلح المؤمنون ابتدا ہے اس کی، قد افلح المؤمنون یعنی مومنین فلاح پا گئے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ حضرت علی تشریف لا گئے تو مومنین فلاح پا گئے، کیونکہ امیر المومنین۔ امیر المومنین لقب ہے مشہور۔ سورہ مومنون سے آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی جبکہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ کا جو لقب ہے خاص طور سے کنیت لقب جو ہے وہ ہے، بلکہ کنیت ابو الحسن۔ حضرت بی بی فاطمہ ہمیشہ ابو الحسن کہہ کے پکارتی تھیں۔ ابو الحسن آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام کیا ہے؟ حضرت عمران۔ نام اگر پوچھا جائے عمران، لیکن اب چونکہ مشہور ہو گیا ابو طالب، زیادہ تر لوگ ابو طالب کہنے لگے ہیں، ورنہ ابو طالب ان کی کنیت ہے۔ طالب بیٹا تھا ان کا بڑا، اس کی وجہ سے ابو طالب یعنی طالب کے باپ، ایسے ابو الحسن حسن کے باپ۔ تو نام اصل ہے عمران، اور قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے، اور امام اور ان کا ابو طالب، اور ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد۔ اب یہ سب سوال آ سکتا ہے کہ ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد۔ حضرت علی علیہ السلام رجب کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے؟ 13 رجب کو پیدا ہوئے تھے، اور سن کون سا چلا؟ 30 عام الفیل۔ حضرت رسول خدا پہلی عام الفیل کو پیدا ہوئے تھے۔ عام الفیل کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ ابرہا آیا تھا، فیل کا تذکرہ تھا پورا، ہاتھیوں کا۔ تو پہلی عام الفیل کو رسول خدا، 30 عام الفیل کو پورے 30 سال چھوٹے تھے حضرت علی علیہ السلام۔ اچھا، جب آپ نے اعلان ایمان، بہت سے لوگ کہتے ہیں اظہار اسلام یعنی اعلان اسلام کیا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام یعنی لائے۔ اہل سنت حضرات کی کتابوں میں ہے کہ حضرت علی و بی بی خدیجہ اسلام لائے، یہ ناممکن ہے۔
ہو ہی نہیں سکتا. اسلام کا اظہار کیا ہے، یعنی ایمان کے اپنے ایمان کو ظاہر کیا. ایماندار تھے، صاحب اسلام پہلے سے تھے، صرف اسلام کا اظہار کیا ہے کہ ہاں آپ کے ہاتھوں پہ ہم اسلام جو ہے لاتے نہیں ہیں بلکہ ہم اظہار کرتے ہیں. جبکہ دوسرے لوگ جتنے بھی تھے خلفاء وغیرہ، ان سب نے ایمان یہ سب لے کے آئے ہیں بعد میں. پہلے کیا تھے؟ یہ بت پرست تھے، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، یا ناستک تھے، اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے بہت سے لوگ. تو یہ لوگ اسلام لائے. حضرت علی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسلام لائے، یا بی بی خدیجہ کے بارے میں، یا جناب ابو طالب کے بارے میں کہا جاتا ہے کافر ہیں. تو یہ کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی وہاں تو اسلام ان کی زبان پہ تھا، وہ تو لوگوں کو کلمہ پڑھواتے تھے. جب پیغمبر سے لوگ ملنے کے لیے آتے تو کہتے تھے پہلے کلمہ پڑھو تب ہم پیغمبر سے ملنے دیں گے تم کو، چونکہ خطرہ ہوتا تھا. تو ابو طالب ذمہ دار تھے، محافظ تھے، لہذا ابو طالب کافر نہیں تھے. تو ان لوگوں نے سب نے اظہار ایمان کیا ہے. اظہار ایمان کا مطلب یعنی جو ایمان تھا اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، ورنہ سب صاحبان ایمان تھے. 13 رجب اور خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. خانہ کعبہ میں حضرت علی سے نہ پہلے نہ بعد میں کوئی بھی خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوا. یہ صرف اور خاص پیغمبر اکرم کے جانشینی کی وجہ سے پروردگار عالم نے پیدا کیا. کیونکہ پیغمبر دعا کرتے تھے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ پروردگار ہمیں جہاں بھی داخل کر، صدق دل سے داخل کر، اور جہاں سے بھی خارج کر ہمیں صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ خارج کر، اور ہمیں اپنے پاس سے ایک مددگار عطا فرما. سلطان النصیرہ، طاقتور مددگار. تو حضرت علی کا ایک لقب ہے سلطان نصیر، یعنی مددگار، طاقتور مددگار. حضرت علی کا ایک لقب ہے قرآن کی روح سے سلطان نصیر. معنی ہوں گے اس کے طاقتور مددگار. تو اللہ نے طاقتور مددگار خانہ کعبہ میں حضرت علی علیہ السلام کی صورت میں بھیج دیا. حضرت علی کا نام علی رکھا کس نے؟ حضرت علی کا نام نہیں، حضرت علی کا نام بی بی فاطمہ بنت اسد خود ناقل ہیں کہ جب میں نے سنی، ایک آواز سنی کہ ہاتف غیبی گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس بچے کا نام میرے نام پر علی رکھو، انا علی الاعلی، ہے نا، میرے نام پر میں، انا علی الاعلی، میں اعلیٰ ہوں، علی ہوں، میرے نام پر اس کا نام علی رکھو. تو صرف ڈائریکٹ اللہ نے نام رکھا، نہ ابو طالب نے نام رکھا یہ، نہ بی بی فاطمہ بنت اسد نے. بی بی فاطمہ بنت اسد نے نام رکھا تھا مگر نام ان کا حیدر. بی بی فاطمہ بنت اسد نے جو نام رکھا تھا وہ حیدر رکھا تھا، لیکن یہ نام خود اللہ نے رکھا. بی بی فاطمہ بنت اسد ناقل ہے کہ یہ نام اللہ کی طرف سے آیا کہ اس بچے کا نام علی رکھو. علی کیوں کہا گیا؟ اللہ نے بھی علی کیوں کہا؟ اور یہ بعد کے لفظوں میں یوں تو علی اللہ نے نام رکھ دیا، تو اب علی ہم جو کہتے ہیں تو کیوں؟ اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں تاریخ میں. ایک تو یہ کہ حضرت علی علیہ السلام بلندی پہ چڑھ کے، یعنی خانہ کعبہ میں جو بت تھے رسول کی پشت کے اوپر چڑھے، گویا ایک بلندی پہ چڑھے، لہٰذا آپ کو علی کہا جاتا ہے. ایک دلیل ہمارے طور پہ یہ آتی ہے کہ بلندی پہ چڑھے. دوسری چیز یہ کہ آپ بعد از شہادت رسول علم اور عمل اور اسلام میں سب سے بلند تھے. یہ ہم لوگ کی توجہ ہے، لیکن بہترین توجہ وہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا، بی بی فاطمہ بنت اسد نے بتایا. حضرت علی علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں صریحاً کیوں نہیں آیا؟ علی کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، جب اس کے
دشمن کا نام آیا، ابو لہب کا نام آیا ہے، فرعون کا نام آیا ہے، حضرت علی کا نام، خود محمد مصطفیٰ کا نام 4 مرتبہ آیا ہے، میں نے بتایا 3 مرتبہ محمد، 1 مرتبہ احمد، لیکن علی کا نام سرین کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کا نام اگر ہوتا تو بہت سے لوگ اپنا یہ نام رکھ لیتے اور یہ کہتے کہ یہ فضیلت میرے لیے ہے، یہ فضیلت میرے لیے، یہ خاص وجہ ہے۔ اور دوسری چیز، حسد تو کرتے ہی تھے اور مزید حسد کرتے کہ حضرت علی کا نام قرآن میں آیا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہر آدمی کہتا کہ میرا نام علی ہے اور وہ فضیلت اپنی بیان کر لیتا ہے۔ جس طرح سے کہا تھا کہ کل ہم مرد کو علم دیں گے، تو ہر آدمی جو ہے وہ اس انتظار میں تھا کہ ہمیں علم ملے گا، تو ہر آدمی اپنے کو ان بلندیوں پہ لے جانا چاہتا تھا، لیکن یہ بلندیاں حضرت علی نے حاصل نہیں کی تھی، اللہ نے یہ بلندیاں ان کو عطا کی تھیں۔ آپ نے کس زمانے میں اسلام کا اعلان کیا، خود اپنے اسلام اور ایمان کا اعلان کیا؟ جب آپ 10 برس کے تھے، جب آپ 10 برس کے تھے تو آپ نے اعلان اسلام کیا۔ اعلان اسلام سے مجھے ایمان کا اظہار کیا رسول کے اوپر۔ اب یہ بتائیں کہ دعوت ذوالعشیرہ جب شروع ہوئی ہے تو اس وقت ہمارے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کتنے سال کے تھے؟ دعوت ذوالعشیرہ میں 13 سال کے تھے۔ سن 40 عام الفیل میں پیغمبر مبعوث برسالت ہوئے، غار حرا میں سورہ اقرا آیا، وہیں سے ابتدا 3 سال تک خاموش تبلیغ کرتے رہے رسول خدا، 3 سال تک بالکل خاموش رہے۔ جب 13 برس کے حضرت علی ہو گئے تب اللہ کا حکم آیا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دعوت ذوالعشیرہ کی آیت ہے، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تم اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، یعنی اسلام ان کو بتاؤ۔ تو اس وقت 13 برس کے حضرت علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس کے بعد پھر دوسری منزل میں کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس خدا کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی رسول نہیں ہے رسول کے۔ اب حضرت علی علیہ السلام نے تو یہ کہا، فوراً پیغمبر کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ تم کہو اشہد ان علی ولی اللہ، یعنی خود رسالت کا قیام جو ہے وہ مولا کائنات اللہ کی توحید اور رسالت مولا کائنات کی وجہ سے ہے، اور ولایت امیر المومنین پیغمبر اکرم کے کہنے کی وجہ سے ہے کہ رسول نے فرمایا حضرت علی علیہ اشہد ان علی ولی اللہ۔ اب ساری کائنات حضرت علی کے جملے کو تو کہتی ہے، لیکن جو رسول نے جملہ بولا اشہد ان علی ولی اللہ، وہ صرف ایک فرقہ کہتا ہے، یعنی شیعان حیدر کرار۔ اچھا، حضرت رسول کے بعد سب سے پہلا کام حضرت جو ہوا وہ کیا ہوا؟ حضرت علی نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مولا علی نے اسلام کا اظہار 10 سال کی عمر میں کیا تھا، لیکن دعوت ذوالعشیرہ تب ہوئی تھی جب مولا علی 13 سال کے تھے، تو یہ کیسے ہوا؟ نہیں، 10 سال کی عمر میں جب ایمان لے آئے، یعنی ایمان کا اظہار کیا جب پیغمبر مبعوث ہوا رسالت ہوئے، تو 40 سال کی عمر میں ہوئے، اس وقت 10 سال کے تھے حضرت علی، تو اسی وقت کر دیا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مگر جب حکم خدا ہوا کہ اب اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، تب جو ہے وہ 13 برس کے تھے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو مطلب مولا علی نے اظہار 13 برس کی عمر میں نہیں، 10 ہی برس کی عمر میں کیا تھا، جس وقت جیسے ہی پیغمبر مبعوث برسالت ہوئے ویسے ہی حضرت علی نے اظہار ایمان کیا، اور 13 برس کی عمر میں 3 سال تک تبلیغ مخفی چلتی رہی۔ اب اعلانیہ تبلیغ کے لیے اللہ نے حکم دیا
دعوت کے ذریعے سے تبلیغ شروع کرو۔ ہاں، رسول کی شہادت کے بعد پہلا کام حضرت علی کا کیا تھا؟ حکومت تو ملی نہیں، حق تھا ان کا، تو سب سے پہلا کام تھا قرآن کو تنزیل اور ترتیب کے مطابق جمع کرنا۔ قرآن مجید کو ترتیب اور تنزیل سے مراد کب کون سا سورہ آیا، ترتیب کیا ہے، پہلا سورہ کون سا، دوسرا سورہ کون سا، کون سی آیت پہلے آئی، کون سی اس کے بعد آئی، کیونکہ یہ جو قرآن جمع ہوا اس میں ترتیب نہیں ہے، تنزیل کے مطابق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا کام قرآن جمع کیا 25 سال میں۔ کیا اس قرآن کو لوگوں نے قبول کیا؟ نہیں قبول کیا۔ تو آپ نے اطمینان سے اپنے قرآن کو رکھ لیا کہ آج نہیں تو اس وقت جب اسلام ہی اسلام ہوگا، یعنی خود ان کا بیٹا جب امام وقت ظہور فرمائیں گے تو اس وقت وہی قرآن رائج ہوگا جو مولا کائنات نے جمع کیا ہے۔ سجدہ شکر ایک ہے، نماز کے سجدے تو ہیں، تعظیم کے سجدے ہیں، سجدہ شکر سب سے پہلے کس نے کیا اور کب؟ تاریخ میں سجدہ شکر سب سے پہلے اگر کسی نے کیا ہے تو وہ حضرت علی علیہ السلام ہے۔ سجدے تو سارے نبیوں نے کیے، ائمہ نے کیے، مگر جو پہلا سجدہ شکر ہوتا ہے شکر کے طور پر وہ حضرت علی علیہ السلام نے کیا۔ اب کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ شب ہجرت جو پیغمبر پورا واقعہ ہے، درس میں ہمیں ضرورت نہیں ہے پوری شب ہجرت بیان کریں۔ شب ہجرت یہ تھا کہ رسول اپنی جگہ پہ کہہ رہے تھے کہ سو جاؤ، وہ سو گئے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا رسول کی حفاظت، رسول یعنی وہ سو جائیں اور رسول بن کے سو جائیں اور حضرت رسول خاموشی سے نکل جائیں مدینے کی طرف، یہ تھا یعنی حفاظت رسول۔ کیونکہ 40 قبیلوں کے لوگ تلواریں کھینچے ہوئے وہاں تھے، رسول کا قتل ہو جاتا، لیکن اطمینان سے سوتے رہے۔ سونے کے بعد جب صبح اٹھے ہیں اور یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ پیغمبر اپنی منزل کی طرف چلے گئے، تو یہ مقام شکر تھا حضرت علی کے لیے کہ ہم نے کم سے کم ہماری جان جو ہے وہ حضرت رسول خدا کے کام آ گئی، لہٰذا آپ نے اس وقت ایک سجدہ کیا جسے سجدہ شکر کہا، اور یہ تاریخ کا پہلا سجدہ شکر تھا جو مولا کائنات نے کیا۔ یہ ذہن میں رہے۔ انبیاء نے صبر کیا، شکر کیا، مگر سجدہ شکر کی ابتدا حضرت علی علیہ السلام سے۔ حضرت علی کے اتنے فضائل ہیں کہ ابھی تو شاید ایک سمندر میں سے ایک قطرہ بھی بیان نہیں ہوئے ہیں جو مجالس وغیرہ کے ذریعے سے، اس قدر فضائل ہیں۔ ساری کائنات جو باقی ہے مولا کائنات کی وجہ سے۔ کیا اسلام کا تصور کیا جا سکتا ہے مولا علی کے بغیر؟ کیا نماز کا تصور کیا جا سکتا ہے مولا کائنات کے بغیر؟ کیا ماہ رمضان کا تصور، روزوں کا تصور، حج کا تصور کیا جا سکتا ہے مولا کائنات؟ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس میں مولا کائنات جو ہے وہ نہ شریک ہو اور کامیابی نہ دلائی ہو۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی کو علی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جس امتحان میں بھی آپ آ گئے اس میں کامیاب ہوئے، کبھی ناکام ہوئے ہی نہیں۔ یعنی آپ اتنے بلند تھے کہ آپ کو کبھی ناکامیابی نصیب، ہر انسان کبھی کبھی ناکامیاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ حضرت علی کی شخصیت ہوتی کہ کبھی بھی ہارے نہیں ہیں، کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہوئے۔ حضرت علی نے کیا کبھی جنگ میں پہل کی؟ جنگ میں کبھی تلوار نہیں چلائی ہے پہلی مرتبہ، ہمیشہ ادھر سے تلوار چلی، اس کا جواب دیا ہے، اور ہمیشہ منع کیا کہ
تمہیں دفاع کرنا ہے، ڈیفنس کرنا ہے، تمہیں جو ہے وہ حملہ نہیں کرنا ہے. تو مولا کائنات نے کبھی کسی کے اوپر بیجا حملہ نہیں کیا ہے. جب ادھر سے حملہ ہوا تو اس کا جواب دیا ہے، جواب دینا واجب ہے. حضرت جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ ساری خصوصیات ہیں مولا کائنات کی. جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اے علی تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور آپ؟ ظاہر ہے کہ احترام تھا، رسول تھے، وہ خاتم النبیین تھے. کہا کہ دیکھو ہم بھی جائیں گے مگر پہلے تم جاؤ گے. کہا کیوں؟ مولا کائنات نے فرمایا کیوں؟ تو کہا کہ کیونکہ تم علمدار ہو ہمارے، دنیا میں بھی علمدار تھے اور آخرت میں بھی علمدار رہو گے، لہذا علمدار ہمیشہ آگے ہوتا ہے، علمدار ہمیشہ آگے ہوتا ہے. لہذا حضرت علی رسول خدا سے پہلے جنت میں جائیں گے. اور کیا فضیلت ہے خاص حضرت علی کی اس جنت اور جہنم کے حوالے سے؟ ایک تو قسیم النار والجنہ، حضرت علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. تو کیا مطلب کہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے تقسیم کریں گے کہ یہ جنت تمہاری ہے؟ یہ سب الفاظ ہوتے ہیں ہمارے مجلسوں کے کہ یہ جنت تمہاری، یہ تم جاؤ جنت میں اور تم جہنم میں. اصل میں نہیں، اصل میں پیغمبر کی حدیث ہے یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق. اے علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تقوی ہے، اور تم سے بغض کفر ہے اور نفاق ہے. تو جو بھی ایمان والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو علی سے محبت جنت میں جانے کا سبب بنی. علی سے دشمنی کفر ہے، اور جو کفر کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. علی سے دشمنی جہنم میں جانے کا سبب ہے. لہذا حضرت علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. حضرت علی نے کتنے سال صبر کیا بعد از شہادت رسول؟ کتنے سال صبر کیا؟ 25 برس. 25 برس آپ خاموش رہے. کیا مطلب؟ تینوں جو خلافتیں تھیں، پہلی، دوسری، تیسری، یہ سب ملا کے جوڑتے ہیں تو 25 سال ہوتے ہیں. 25 سال حضرت علی نے صبر کیا. یہ یعنی ایک عجیب چیز ہے. رسول خود مولا فرماتے ہیں خطبہ شقیہ میں کہ اس طرح سے میں نے 25 سال زندگی گزاری ہے جیسے حلق میں کانٹے پڑے ہوں. حلق میں کانٹے پڑے ہوں، اس طرح سے میں نے 25 سال، 1 سال 2 سال نہیں، 25 سال میں نے زندگی گزاری ہے. ایسے حضرت علی علیہ السلام نے جو 25 سال صبر کیا، تو آپ کی جو حکومت تھی وہ کتنے سال تھی؟ آپ کی حکومت 4 سال 9 ماہ 23 دن. 4 سال 9 ماہ 23 دن، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. 4 سال 9 مہینے 23 دن. اس میں 3 جنگیں ہوئیں. اب یہ 25 سال وہ صبر کیا رسول کی شہادت کے بعد، اور جب شروعات ہی ہوئی حکومت کی، جب یہ لوگ آئے تو مجبوراً مولانا نے حکومت قبول کر لی مصلحتاً. اسی میں 3 جنگیں ان کے اوپر لاگو ہو گئی. ایک کون سی جنگ تھی؟ 3 جنگیں. پہلی کون سی تھی؟ جمل.
ٹھیک ہے. دوسری جنگ صفین. تیسری جنگ نہروان. تین جنگیں: جمل، صفین، نہروان. جمل کس مقام پہ ہوئی؟ جمل ہوئی رسول کی بیوی عائشہ سے. رسول نے فرمایا تھا اپنی بیویوں سے کہ دیکھو مقام حوا پہ نہ جانا، وہاں کتے بھونکیں گے. یہ تاریخ ہے. تو اسی مقام سے وہ گزر رہی تھی تو دیکھا کہ کتے بھونک رہے ہیں تو وہاں پہ وہ ٹھہری. ٹھہرنے کے بعد جو ان کے ساتھ منافقین چل رہے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ یہ وہی مقام ہو. لہٰذا ان کو تھوڑا کنفیوز بھی کیا. خیر، مولا علی سے جنگ کرنے کے لیے آ گئی. مولا کائنات سے جنگ کرنے کے لیے. آپ ان کو کہا جاتا تھا ام المومنین. ام المومنین کہتے کیوں تھے؟ مومنین کی ماں. مومنین کے معنی رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد کہ کوئی بھی بیوی ہو وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن رسول خدا کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ رسول کے مرنے کے بعد یعنی انتقال کے بعد یا ان کی آنکھ بند ہونے کے بعد ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ ساری امت ہے. لہذا امت میں کا کوئی بھی شخص شادی نہیں کر سکتا. لہذا ام المومنین لقب دیا جاتا ہے. اور یہ اختیار یعنی اس لقب کو لینے کا اختیار مولا کائنات کو رسول خدا دے کے گئے تھے کہ اس سے تم خارج کر سکتے ہو اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے. تو اب مثلا یہ جمل میں جب آ گئی تو مولا کائنات نے اپنی اس طاقت کو استعمال کرنے کے لیے کہا کہ آپ واپس چلی جائیے ورنہ میں رسول کی حق زوجیت سے خارج کر دوں گا. یہ مولا کائنات کو پاور تھا چونکہ جانشین رسول تھے. یعنی کیا مقصد ہے؟ یعنی آپ ام المومنین سے نکل جائیں گی، اور ام المومنین سے نکلنے کا مطلب یہ کہ آپ عام ایک عورت ہو جائیں گی. اگر آپ کو اپنا احترام تھوڑا باقی رکھنا ہے تو آپ واپس چلی جائیے. لیکن جنگ ہوئی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جس اونٹ پہ سوار تھی اس اونٹ کا نام بھی ہے، تو اس اونٹ کے جو پیر تھے وہ کاٹ دیے گئے تھے. پہلے محمد حنفیہ گئے تھے، پھر بعد میں جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام گئے اور کہا کہ اس اونٹ کے پیر کاٹ دو تاکہ یہ پسپا ہو کے واپس جائے گی. تو اب ایک سوال ہوتا ہے کہ مولا کائنات نے بے گناہ جانور کے پیر کیوں کٹوائے؟ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ خطا کار تھی، وہ آ گئی تھی مقابلے پر، اور کیوں آئی تھی؟ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بلا وجہ میں، جبکہ پتہ تھا کہ معاویہ نے قتل کروایا ہے عثمان کو، بس خالی حسد تھی. تو اب یہ جانور کے پیر کیوں کاٹے؟ اصل میں شیطان اس میں حلول کر گیا تھا. یہ جواب ہے سیدھا سیدھا. ورنہ مولا کائنات کے لیے چونکہ مولا کائنات بھی رحمت تھے، وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے. اگر ایسا کیا تو اس کی ہمارے بعد کے ائمہ نے اس کی جوابات دیے، کیونکہ اس وقت اس شیطان اس میں شیطان حلول کر گیا تھا. اس وقت اس کو ختم کرنا بہت ضروری تھا. ٹھیک ہے، شیطان کی وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہوئے. پھر یہ صفین یہ معاویہ سے جنگ ہوئی. معاویہ جو ہے بہت زیادہ اسلام کو برباد کر رہا تھا، ہر چیز پر حاوی ہوئے جا رہا تھا. جو صلح ہوئی تھی اس کو بھی اس نے ختم کر دیا تھا، یعنی جو باتیں طے ہوئی تھی مولا کائنات سے. اور یہ مولا کائنات کا گورنر تھا، یہ مولا کائنات کے اوپر نہیں تھا.
یہ ایک معمولی سا آدمی تھا، جیسے اور بہت سے گورنر تھے، جناب سلمان تھے، جناب ابوذر تھے، جناب مرداد گورنر تھے، والکیشتر گورنر تھے، ایسے ہی یہ بن گیا تھا، مجبوری میں بنا دیا گیا تھا. تو یہ حاوی ہونا چاہتا تھا مولا کائنات پر. تو اب اس میں مولا کے ساتھ اس کے ساتھ بہت ایسے لوگ تھے کہ جو مولا کائنات کے دشمن تھے، لہٰذا اس کے ساتھ مل کے جنگ صفین باقاعدہ ہوئی اور مولا کائنات کو بہرحال کامیابی ملی. اب جب یہ کامیابی ملی تو اسی میں ایک گروپ ہو گیا خوارج کا. خوارج یعنی جو خوارج ان کو کہا جاتا ہے جو حضرت علی کو بھی غلط سمجھتے تھے اور معاویہ کو بھی. یہ ذہن میں رہے، خوارج کون لوگ ہیں؟ جو حضرت علی کو بھی غلط معاذ اللہ سمجھتے تھے اور معاویہ کو بھی غلط سمجھتے تھے، یعنی دونوں کو. تو اس کی وجہ سے وہ خوارج ہو گئے، یعنی ایمان ان کا ختم ہو گیا، جبکہ مولا کے چاہنے والے تھے یہ. لیکن بعد میں اس طرح سے ہوا تو یہ جنگ نہروان ہوئی. تو یہ سب ملا کے اب جیسے جنگ جمل ہوئی، یہ تو فوراً ہی ہو گئی. صفین تقریباً 18 مہینے چلی، نہروان چلی. تو پورے جو حکومت کا زمانہ تھا وہ حضرت علی علیہ السلام کا وہ ان جنگوں میں گزر گیا، فقط اس لیے کہ اسلام پھیل نہ پائے، اسلام کی باتیں آگے نہ جا پائیں. لیکن اس 4 سال کے عرصے میں مولا کائنات نے وہ کام کیا کہ سب سے پہلے عدالت قائم کی. مولا کائنات کی جو حکومت تھی، جیسے آج یہ ہوتا ہے کہ نہ جانے کتنے مدعے ہوتے ہیں حکومت کے، مولا علی کے صرف 2 مدعے تھے. مولا علی کی حکومت کے یہ لکھیے گا، مولا علی کی حکومت کے صرف 2 مدعے تھے. ایک ظلم کو ختم کرنا اور دوسرا عدالت کو قائم کرنا. صرف 2 مدعے تھے، اسی مدعوں پر آپ کی حکومت تھی. دفع ظلم اور تثبیت عدل. یعنی اگر ہم عربی میں کہیں گے دفع ظلم و تثبیت عدل. مولا کائنات اپنے کو کہتے تھے انا قتیل العدالہ، یعنی میں عدالت کی وجہ سے قتل کیا جاؤں گا. مولا کائنات عدالت کی وجہ سے قتل کیے گئے. اور ایسی حکومت قائم کی مولا کائنات نے، اور جو حکومتیں ہوتی تھیں اس میں پولیس کا نظام، CID کا نظام، یہ سارے نظامات ہوتے تھے. مولا کائنات کی ایک ایسی حکومت تھی کہ جس میں نہ پولیس تھی اور نہ کوئی CID کا انتظام تھا، کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں تھا. خود مجرم مولا کے پاس آتا تھا، اپنے جرم کا اقبال کرتا تھا. یہ صرف مولا کائنات کے دور میں ہوا ہے. 4 سال 9 مہینے 23 دن جو حکومت رہی، اس میں خود چور آتا تھا، کہتا تھا مولا مجھے پاک کر دیجئے، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے چوری کی ہے. زنا کرنے والی آتی تھی، وہ کہتی تھی پاک کر دیجئے. غیبت کرنے والے آتا تھا، کہتا تھا مجھے پاک کر دیجئے. یعنی خود مجرم آتا تھا. یہ خاصیت ہے مولا کائنات کی حکومت کی. ورنہ اور جگہ ڈھونڈا جاتا تھا چور کو، گناہ کرنے والوں کو ڈھونڈا جاتا تھا. یہاں ڈھونڈا نہیں جاتا تھا، خود آ جاتے تھے. اور آتے تھے تو جو بھی ظلم کی سزا ملتی تھی ان کو تو خوش ہو کے جاتے تھے، صلوات پڑھتے ہوئے جاتے تھے کہ مولا نے مجھے پاک کر دیا. یہ کائنات میں کہیں نہیں ہوا. دوسری چیز، روٹی، کپڑا اور مکان ہر حکومت کے بنیادی مدعے ہوتے ہیں. مدعے مولا علی کے تو 2 ہی تھے، ظلم کو ختم کرنا، عدالت کو قائم کرنا. لیکن یہ جو 3، روٹی، کپڑا، مکان، یہ سنا ہوگا سب نے.
جب بھی الیکشنس آتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں. تو روٹی کپڑا مکان یہ 3 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں پبلک کو دینا ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. یہ ایک حاکم کی پہچان ہے کہ وہ تینوں چیزوں میں ان کو آرام پہنچائے. اگر مکان نہیں ہے، جگہ نہیں ہے تو جگہ دے، کھانے کا انتظام بھی اس کا کرے کہ وہ کوئی بھوکا نہ رہے، اور لباس. حضرت علی علیہ السلام کی 4 سال 9 مہینے 23 دن کی حکومت ایسی تھی کہ کوئی ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس مکان نہیں تھا، جگہ نہیں تھی یعنی سایہ نہیں تھا، میرے پاس لباس نہیں تھا، یا میرے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی. آدم سے لے کے آج تک کسی بھی حکومت کے حاکم نے یہ دعویٰ نہیں کیا سوائے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے. مسجد کوفہ کے منبر سے فرمایا کہ الحمدللہ میری حکومت میں، اور یہ ایام تھے آخری جب آپ کی شہادت ہونے والی تھی، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے میری حکومت میں کہ جس کے پاس سائبان نہ ہو، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس لباس نہ ہو، یا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو بھوکا ہو. اب اتنے بڑے مجمع میں آپ مسجد میں اعلان کر رہے ہیں، کوئی تو اٹھ کے کہتا کہ مولا میرے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس تو لباس نہیں ہے، میں تو پھٹا ہوا پہنا ہوں، میرے پاس تو گھر نہیں ہے. اس طرح سے کوئی بھی کہہ سکتا تھا، لیکن کسی کا نہ کہنا. اہل سنت حضرات نے اس کی دلیلوں میں یہ سب باتیں کہی ہیں کہ نہ کہنا کسی کا، ہر ایک کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دعوے میں مولا کائنات بالکل صحیح تھے. اور ہر ایک جانتا تھا کہ مولا کائنات راتوں کو اٹھ کے، جب سارا زمانہ سو رہا ہوتا تھا تو راتوں کو آپ اناج پہنچاتے تھے، روٹیاں پہنچاتے تھے. کہیں پانی نہیں ہوتا تھا تو ڈول کھینچ کے پانی وہاں پہنچاتے تھے، اپنے کمر کے اوپر رکھ کے، پیٹھ کے اوپر رکھ کے اناج پہنچاتے تھے. اس طرح سے مولا کائنات کرتے تھے کہ رات میں ڈھونڈ کے مستحق. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مستحق آئے ان کے پاس کہ نہیں ہمیں مولا دے دیجیے، نہ، مولا کو خود ڈھونڈتے تھے کہ کہاں پہ کون مستحق ہے، وہاں جا کے مولا اس کی مدد کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ جو اس طرح سے کرتا ہو تو وہ اس کی حکومت میں کہاں خرابی ہو سکتی. تو یہ 4 سال اتنے کریم گزرے ہیں، نہ کسی نبی کی حکومت، نبیوں کی بھی حکومتیں ہوئی ہیں، جناب سلیمان کی ہوئی ہے، جناب اور بھی نبیوں کی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی حکومت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی اس 4 سال جو ہمارے مولا نے حکومت کی. اچھا، اب یہ جو ہم نے بتایا جمل اور صفین و نہروان، ان کے نام ہیں الگ الگ. جمل والوں کو کہتے ہیں ناکسین، ناکسین، اور صفین والوں کو کہتے ہیں قاسطین. یہ جمع والے ہیں ناکسین. یہ ہیں قاسطین. یہ ہیں مارقین. اب اس سے مراد کیا؟ جمل والے ناقصین ہیں، یعنی عہد و پیمان کو توڑ دینے والے. جمل والے کون سے ہیں؟ ناقصین. قاسطین ناقصین یعنی عہد اور پیمان جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو وعدے میں مخالفت کر دی، وعدے کی. اور قاسطین کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں ستمگر، ستم ڈھانے والے. قاسطین ہیں صفین والے، یعنی ستم ڈھانے والے.
اور نہروان والے کون ہیں؟ مارقین یعنی خارج، دین سے خارج ہونے والے، خارجی جسے کہتے ہیں۔ حضرت علی کا ایک خاص لقب ہے جو لوگوں کو نہیں پتا، کاشف الکرب عن وجہ رسول اللہ۔ دیکھیے، کاشف الکرب عن وجہ رسول اللہ۔ یہ خاص لقب ہے جس کے بارے میں بالکل جیسے کوئی توجہ ہی نہیں کی گئی، اور یہ لقب اس لیے ہے کیونکہ ہر منزل پر پیغمبر کی پریشانیوں کو دور کرنے والے تھے۔ کیا ہے؟ کاشف الکرب یعنی کرب اور بے چینی۔ کرب لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ کرب یعنی پریشانی، بے چینی۔ کاشف یعنی کشف کرنے والے، ختم کرنے والے۔ جیسے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یکشف و کاشف یعنی چہرے رسول سے پیش پریشانی اور بے چینی کو دور کرنے والے۔ ہر منزل پر، اور ظاہر ہے کہ جتنی بھی منزلیں تھیں، چاہے وہ جنگ بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، شب ہجرت ہو، اور واقعات ہوں، ان سب میں چہرے رسول بے چین ہو جاتا تھا، اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ رسول کی اس بے چینی کو دور کرے۔ تو وہ رسول کی بے چینی کو دور کرنے والے صرف مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اس لیے آپ کا ایک خاص لقب ہے کاشف الکرب عن وجہ الحسین۔ اچھا، شب ہجرت جو آیت آئی وہ کون سی آیت آئی حضرت علی کے لیے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 207 207 آیت کون سی ہے؟ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ من یشری لکھ دیں اس کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ ابتغاء نفسہ ابتغاء واللہ رؤوف بالعباد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 207۔
اس کا ترجمہ سن لیجئے، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، سورہ بقرہ آیت نمبر 207۔ شب ہجرت آئی تھی، جب پیغمبر نے کہا تھا کہ سو جاؤ، سو گئے، اور مولا کائنات کے بارے میں ہے کہ سوتے ہی نہیں تھے، راتوں کو جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن اس دن سوئے۔ اب حکم کیوں سوئے؟ کیونکہ اب حکم ہو گیا تھا سونے کا، رسول کا حکم۔ اب رسول کا حکم وہ ٹالتے نہیں تھے، اتنا اطاعت گزار تھے مولا رسول خدا کے، تو نہیں ٹالتے تھے، لہٰذا اب سو گئے۔ اچھا سوئے بھی کیوں؟ کیونکہ پتہ تھا کہ مقصد بڑا ہے، آج جو مقصد ہے وہ رسول کی حفاظت ہے، ورنہ رسول قتل ہو جائیں گے۔ تو جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ ہم ایسی میٹھی نیند سوئے، بہت ہی یعنی پیاری نیند سوئے، جیسے کہتے نہیں کہ کبھی کبھی نیند نہیں آئی، آج رات میں بہت اچھی نیند آئی، تو وہی مولا کائنات کہتے ہیں کہ آج بہت اچھے طریقے سے ہم سوئے۔ تو اللہ نے چونکہ نفس، ظاہر ہے کہ نفس کو حوالے کر دیا تھا، پتہ تھا کہ 40 قبیلے کے لوگ تلواریں لیے کھڑے ہیں، اب اس میں اطمینان کے ساتھ کوئی سو رہا ہے، تو یہ سب تو نظام الہی تھا۔ تو بہرحال دنیاوی اعتبار سے اگر کچھ دیکھے آدمی تو یہ بہت بڑی بات تھی رسول خدا کے لیے، کہ رسول خدا کی حفاظت کے لیے 40 قبیلوں کی تلواروں کی چھاؤں میں حضرت علی سو گئے، اور جاتے تو اس طرح سے جاگ بھی سکتے تھے تھوڑا تھوڑا، لیکن یہ کہ نہیں سوئے۔ جب سوئے تو پروردگار عالم نے اس آیت کو بھیجا، جبریل امین اور میکائیل وغیرہ کو نے متوجہ کیا، پروردگار دیکھ رہا ہے تو کہ ایک بھائی دوسرے بھائی پہ کس طرح سے اپنی جان کو نچاور کر رہا ہے، تو کہا دیکھتے کیا ہو، جاؤ یہ آیت لے کے جو لوح محفوظ پہ لکھی تھی، من یشری نفسہ ابتغاء، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں، اور مرضی الہی، مرضات الہی، ایک مرضی نہیں، اللہ کی مرضیاں، اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پہ، اور ظاہر ہے کہ ایک ایسا بندہ کہ جس کی وجہ سے بندگی کی لاج رکھی گئی، ایسی ہم اپنی عبادتوں پہ ناز کرتے ہیں، لیکن عبادت ان پہ ناز کرتی ہے، بندگی ان پہ ناز کرتی ہے، تو ایسے بندے کو بندہ اگر کچھ بیچ رہا ہے، اپنے نفس کو بیچ رہا ہے، تو اللہ اپنی مرضیاں دے رہا ہے، مرضیوں میں اب ساری چیزیں آ گئیں۔ اب جب اللہ کی کیا مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے مخلوق پیدا ہوں، ہے مرضی اللہ کی مرضی ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، اللہ کی مرضی ہے ہم سب صحت یاب رہیں، اللہ کی تو مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے ہم میں کوئی دکھی نہ ہو، کوئی درد والا نہ ہو، تو یہ ساری اللہ کی مرضیاں ہیں۔ اللہ نے وہ کس کو دے دی؟ کس کو دے دی؟ حضرت علی کو دے دی۔ تو کیا اب ہم حضرت علی علیہ السلام سے یہ چیزیں مانگ نہیں سکتے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ ہی سے مانگو۔ اگر ہم مولا علی سے مانگ لیں تو پرابلم کیا ہے؟ جب یہ آیت دلیل بن رہی ہے ہماری اس بات کے اوپر کہ اللہ نے جب اپنی مرضی بھی نہیں، کہ ایک چیز ہوتی تو ہم نہیں مانگتے دوسری چیزیں، لیکن سب کچھ تو مولا، ساری مرضیاں اللہ نے اپنے اس بندے کے حوالے کر دی، مولا کائنات کے۔ تو جب ان کے حوالے ہے تو اگر ہمیں اولاد کی ضرورت ہے تو ہم مولا کائنات سے مانگیں گے، ان کی اولاد سے مانگیں گے، یا مثلا رزق کی ضرورت ہے تو ہم مولا کائنات سے مانگیں گے۔ ایک تو یہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ کون ہے صاحب الامر؟ صاحب الامر ہمارے امام ہیں۔ ہر امام اپنے وقت کا جتنے بھی امور ہوتے ہیں اس کا وہ مالک ہوتا ہے۔ تو اس وقت کے تمام ہمارے امور کے مالک کون ہیں؟ امام زمانہ۔ تو ہماری زندگی سے متعلق یا کائنات سے متعلق جتنے بھی امور ہیں سب ہمارے امام تک اللہ شب قدر میں پیش کر دیتا ہے۔ تو
تو جب شب قدر میں ان تک سب پہنچ گیا تو اب ہم کسی اور سے کیوں مانگیں؟ پھر ہم تو وہیں سے مانگیں گے. اور ایک جو دوسرا نظریہ ہے، جناتوں والی مسجد چلے گئے، پڑھائن کی مسجد چلے گئے، وہاں مانگ رہے ہیں جا کے. ان سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ تو انہی سے مانگ رہے ہیں. اگر مومن جن ہیں، ایک تو جن میں مومن بھی کافر بھی ہیں، تو وہ تو ہمارے مولا ہی سے مانگ کے ہی دیں گے. تو ہم یہ سہارا کیوں لیں؟ ڈائریکٹ ہم اپنے مولا سے کیوں نہ کہیں؟ اللہ سے ہم ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہے، مگر ہم اہل بیت سے تو کہہ سکتے ہیں. تو یہ دو دلیلیں، ایک آئے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور سورہ انا انزلنا ہم اپنے امام سے مانگ سکتے ہیں. آج کا درس اتنا ہی کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے. اب اس میں کچھ رہ گیا ہے تو کچھ آگے انشاءاللہ بعد میں اب کوئی سوال ہو کسی کے پاس تو کر لیں.